السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری یہ دنیا فانی گوناگو واقعات سے بھری پڑی ہے۔ ایسے حیرت انگیز واقعات دیکھنے اور سننے کو ملتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ حیات بعد ازاں موت ایک ایسا موضوع ہے جس میں انسان کو ہمیشہ سے دلچسپی رہی ہے۔ ہم اسے قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، مگر بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنے مخفی اسرار کی کچھ جھلکیاں دکھا دیتے ہیں، جس سے سلیم الفطرت لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ ایسے ہی کئی واقعات دنیا میں ہمیشہ سے ہوتے رہتے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ آج میں آپ کو ایسے لوگوں کے سچے واقعات بتانے جا رہا ہوں جنہوں نے خود ان واقعات کا مشاہدہ کیا، جس کے بعد ان کی اور ان کے اہل خانہ کی زندگیاں یکسر بدل گئیں۔ پہلا واقعہ دمشق کے ایک عالم دین نے سنایا۔ وہ بتاتے ہیں، دمشق میں ایک وحدہ کا قبرستان ہے۔ اہل دمشق اسے اچھی طرح جانتے ہیں کیونکہ یہ وہاں کا مشہور قبرستان ہے۔ اس میں اولیاء، علماء، مجاہدین اور شہداء کی قبریں ہیں۔ اسی قبرستان میں ایک غورکن تھا جو اپنے روزمرہ کے معاملات کے مطابق قبریں کھود دیتا اور مردے دفناتا اور قبروں کی دیکھ بھال کرتا۔ ایک روز اپنے معمول کے مطابق اپنے کام میں مصروف تھا کہ ایک عورت اس کے پاس آئی اور ایک قبر کھودنے کو کہا۔ قبر تیار ہو گئی تو تھوڑی دیر بعد جنازہ بھی آ گیا، مگر اس جنازے میں لوگوں کی کچھ بڑی تعداد نہ تھی، چند گنے چنے لوگ تھے۔ جنازے کو زمین پر رکھ کر تابوت کھولا گیا اور میت اٹھا کر قبر میں رکھنے کے لیے دی گئی۔ غورکن قبر میں تھا، اس نے لاش اٹھائی اور اسے قبر میں رکھنے لگا۔ اسی اثنا میں قبر کھل گئی اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن گئی، اور اگلا منظر یہ تھا کہ دو آدمی اسپٹ تازی عربی گھوڑوں اور سوار آئے اور میت کو لے کر چلے گئے۔ قبر کے ارد گرد کھڑے لوگوں کو یہ منظر دکھا ہی نہیں دیا۔ یہ سب کچھ صرف غورکن ہی دیکھ سکا اور اس نظارے کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گیا۔ لوگوں نے اسے اٹھایا، اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، اسے ہوش میں لائے۔ ہوش میں آنے کے بعد اس نے عورت کے بارے میں پوچھا، مگر وہ جا چکی تھی۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کیا ہوا، تو وہ بولا، باخدا عجب نظارہ دیکھا، میں نے یوں دیکھا۔ اس نے تمام واقعہ سنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لوگ سمجھے اسے وہم ہو گیا ہے، اس لیے وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ اس واقعہ کے کچھ ماہ بعد وہی عورت ایک بار پھر اس غورکن کے پاس آئی اور اسے قبر کھودنے کے لیے کہا۔ قبر تیار ہو گئی، میت آ گئی۔ غورکن نے میت کے تابوت سے نکالی اور قبر میں رکھی تو کھل گئی اور جنت کا ایک باغ بن گئی۔ دو فرشتے آئے اور میت کو لے کر چلے گئے، مگر اس بار غورکن بے ہوش نہیں ہوا۔ وہ فوراً قبر تیار کر کے نکلا اور عورت کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ اس کے پاس پہنچ کر اس نے عورت سے پوچھا، آپ کون ہیں اور کہاں سے آئی ہیں، اور اس میت میں آپ کا کیا رشتہ ہے؟ عورت بولی، میں بہت دکھ میں ہوں، جسے دفنایا گیا ہے وہ میرا بیٹا ہے۔ چند ماہ پہلے میرا ایک اور بیٹا بھی وفات پا چکا ہے۔ وہ بولا، پہلی میت والی بھی آپ تھی؟ ہاں، مگر تم یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ بولا، آپ کے پہلے بیٹے کو جب قبر میں رکھا تو وہ جنت کا باغ بن گئی، اور دوسرے کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ دو فرشتے آئے اور انہیں اپنے ساتھ لے گئے۔ آپ مجھے بتائیں یہ دونوں کیا کرتے تھے؟ غورکن نے تجسس سے پوچھا، آخر ایسا کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے انہیں یہ بلند مقام ملا؟ عورت نے کہا، پہلا طالب علم تھا اور دوسرا جو اپنے بھائی کی تعلیم و تربیت کے اخراجات برداشت کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے طالب علم اور اس پر خرچ کرنے والے کے ساتھ یہ خوبصورت معاملہ کیا۔ غورکن نے جب علم کی یہ فضیلت دیکھی تو وہ قبرستان چھوڑ کر مسجد توبہ میں گیا۔ ہمارے خاندان کے بزرگ برسوں سے اس مسجد کی خدمت پر مامور تھے۔ جس وقت وہ غورکن مسجد توبہ میں آیا، اس وقت ہمارے والد اور ان کے والد اور دادا
کہ دادا شیخ سعید برہانی وہاں موجود تھے۔ غورکن نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ صاحب فرمانے لگے، دیکھنے میں آپ 40-50 کے معلوم ہوتے ہیں، اور آپ کو یہ اس عمر میں علم حاصل کرنے کا خیال کیوں کر آیا؟ غورکن نے ان کے سوال کے جواب میں قبرستان والا تمام واقعہ من وعن سنا دیا۔ تو شیخ صاحب نے کہا، اگر یہ بات ہے تو پھر اللہ پر توکل کر کے پڑھنا شروع کر دو۔ عربی کی کتاب اجرومیہ لے آؤ۔ عربی گرامر کی کتاب یوں غورکن نے دل لگا کر پڑھنا شروع کیا، اور کچھ ہی عرصے میں ان کا شمار بڑے علماء میں ہونے لگا۔ غورکن کا نام شیخ عبد الرحمن حفار تھا۔ وہ دمشق کے بڑے عالم کے طور پر جانے جاتے تھے۔ ان کے بعد ان کا سارا خاندان نسل در نسل علم حاصل کرنے والوں میں شامل رہا، جن میں سے آخری عالم دین شیخ عبد الرزاق حفار تھے۔ آپ بھی دمشق کے مشہور علماء میں سے تھے جنہوں نے اس واقعہ کو بیان کرنے کی اجازت دی۔ یہ واقعہ بطور مثال سب کے سامنے پیش کیا گیا تاکہ لوگوں کو یہ خوشخبری ملے اللہ تعالیٰ علم حاصل کرنے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ اگر میری آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔